کو والدم اور دم کو ولحم الخنزیر اور لحم خنزیر کو وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر اس کو جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو فمن اضطر غیر باغ پس جو کوئی تم میں مجبور ہو غیر باغ باغی نہ ہو ولا عادٍ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فإن اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور پاک روزی کھانے کا حکم دیا اور اپنے رسولوں کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پیغمبروں حلال طیبات پاک چیزیں کھاؤ۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حلال کمائی کو انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھاتی ہے۔ تو حرام کی ممانعت ہے، لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو۔ تو یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین حرام کی ممانعت فرما رہے ہیں، اور چار چیزیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا وہ حرام اللہ رب العالمین نے انہیں ذکر کیا۔ فرمایا پہلی چیز انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیا میتہ کو، مردار کو۔ اب وہ مردار کسی بھی طریقے سے ہو، ما قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم، وہ چاہے رسی گلے میں پھنسنے سے گھٹ گھٹ کر وہ مر جائے مردار ہے، وہ چاہے چوٹ لگنے سے مر جائے مردار ہے، وہ چاہے اونچائی سے گر کر مر جائے مردار ہے، وہ چاہے جانوروں کے چیر پاڑنے سے مر جائے مردار ہے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑا جانور مر رہا ہوتا ہے، وہ مر بھی جاتا ہے، وہ ہاتھ رکھنی نہیں چاہیے ابھی زندہ ہے، چھری پھیر دو جائے۔ مرغی والوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جب چلتی ہیں روڈ پر، اس میں کتنی ساری مری ہوئی ہوتی ہیں، وہ مردار ہے، ان کا بیچنا بھی حرام ہے۔ تو مردار اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ چھری پھیر لی جب تک سانس تھی اس میں تو وہ حلال ہے، اور اگر چھری پھیرنے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، سانس نکل گئی، اب کچھ بھی کر لیں وہ حلال نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھوں کا جانور ہو یا کوڑیوں کے مول ہو۔ اور اسی طرح زندہ جانور سے کوئی چیز عضو کاٹ کر وہ بھی حرام ہے۔ عرب کے اندر جب کسی پر بہت زیادہ پریشانی آ جاتی اور کچھ اسباب نہیں ہوتے تھے تو وہ دوڑ کر اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اسے اوپر سے کاٹ لیتے تھے اور پکا کر چلتے تھے، وہ زخم پھر بھر جاتا تھا۔ تو اونٹ کا اونٹ اپنی جگہ پر، اور اس کو کاٹ کر وہ استعمال کرتے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بھیڑ کے پیچھے سے ہم پشتو میں اس کو لم کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، اسے کاٹ کر اور استعمال کرنا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ کسی زندے جانور کا کوئی بھی عضو، چاہے وہ قدرتی طور پر کٹ کر الگ ہو جائے یا آپ کاٹ کر اسے الگ کریں، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق۔ انگریزوں کے ہاں
گولی مار کر جانور کو گرا کر مار دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہے، جانور بہت زیادہ بدک گیا، خطرناک موڑ اس نے اختیار کر لیا، آپے سے باہر ہو گیا، لیکن گولی مارنے کا اگر ضرورت پڑے تو اجازت گنجائش ہے، لیکن چھری فوراً پھیرنی ہے، پھر چھری پھیرنی ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے، میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ وہ ہو گیا مردار، اب اسے اٹھا کر پھینک دو، ملیر ندی زندہ آباد، جتنا بھی پھینکو پرواہ نہیں ہے۔ نمبر 2 فرمایا والدم، دم حرام ہے، دم خون کو کہا جاتا ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ جب جانور کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت جو خون نکلتا ہے پھرتی کے ساتھ، دم سائل جسے کہا جاتا ہے، یہ خون حرام ہے، یہ خون حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ کپڑوں پر لگ جائے اس کپڑوں میں نماز مشکل ہے۔ تو اس خون کو استعمال کرنا، اور چونکہ خون کے استعمال میں جانور شیر چیتا جب استعمال کرتے ہیں تو درندے ہیں نا، تو استعمال کرنے سے انسان کے اخلاق پر بھی درندگی کا اثر پڑ جاتا ہے، منع کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ بس خون وہاں پر صرف جائز ہے کہ ایک مسلمان وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو اس وقت فقہا نے گنجائش میں لکھا ہے کہ آپ خون اپنا دے سکتے ہیں، دوسرے کو خون دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی عضو وصیت کرے، نصیحت کرے، بیچے، سب حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ جو وجود اللہ نے دیا ہے یہ کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ بہت سارے مرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ قلم بند کرتے ہیں، میڈیا پر آ جاتا ہے فلاں نے مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں فلاں کو دے دیا۔ تمہارے باپ کی آنکھیں نہیں ہیں، رب العالمین نے دی ہوئی ہیں، رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ تو صرف گنجائش کی حد میں، اور آج تو اس پر بھی کاروبار ہو رہا ہے، الامان والحفیظ۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا ہر چیز وہ حرام ہے، چاہے بال ہو، چاہے کھال ہو، چاہے کھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ساری چیزیں وہ حرام ہے۔ اور آج بہت سارے ملکوں میں خنزیر کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ تمام شرائع میں خنزیر یہ حرام رہا، اور پتہ نہیں یہ عیسائی کہاں سے اس کو استعمال کرنا ان کا جواز پیدا ہو گیا۔ یہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ملکوں والے اس کو کھا رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور عجیب شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آسمانوں پر زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، اور قرب قیامت میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ آپ نبیوں کا انکار کرتے ہو، عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، اور وہ آئیں گے اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ عیسائی، یہ مجھے ماننے والے، یہ خنزیر کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی تذلیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خنزیر کو قتل کریں گے، اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خنزیر کے اندر دو خصلتیں بہت بری ہیں، ایک تو گندگی کھاتا ہے اور دوسرا بے غیرت جانور ہے کہ کئی نر ایک مادہ کے ساتھ جفتی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ خنزیر استعمال کرتے ہیں آپ دیکھو وہ اقوام بھی ساری کی ساری بے غیرت ہے، ان میں غیرت ذرہ برابر بھی نہیں، وہ خنزیر کھانے والے ان کے اندر بے غیرتی آپ کو واضح شفاف نظر آئے گی۔ تو اس کے استعمال سے منع کیا۔ آج کوئی کہے کہ نہیں بھائی آج تو فارم پر پل رہے ہیں، گندگی نہیں، انہیں تو فیٹ اور بہترین چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب اسے حرام کر دیا، آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے، وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور کہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حرام۔ پیران پیر کا نام لیا جائے، کسی اور ولی غوث کتب ابدال کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ بات کو سمجھنا، میں اکثر دیہات جنگلوں میں جاتا ہوں قربانی کے جانور لینے کے لیے، بعض دفعہ جانور پسند آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی اس کا سودا کریں، نہیں جی یہ تو ہم نے فلاں کے نام رکھا ہوا ہے، فلاں پیر کے نام، فلاں کے نام۔ تو اس طرح یہ رکھنا یہ حرام ہے، اور اس کے نام پر اس طرح کاٹنا یہ حرام ہے۔ ہاں آپ جانور خرید لیں، اے اللہ تیرے نام پر کاٹتا ہوں اور اس جانور کا ثواب پیرانے پیر کو پہنچا، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، صحیح ہے۔ یہ جانور میں کاٹ رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والد کو، میرے پیر کو، میرے مرشد کو، میرے بڑے کو پہنچا دے، آپ کو کوئی مولوی منع نہیں کرے گا۔ لیکن کاٹتے وقت کہ اے پیر تیری خوشنودی کے لیے، اے بابا تجھے قبر میں اپنی ذات سے خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا ذکر کیا کہ میتہ حرام ہے، دم خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام، اور یاد رکھیں کہ ایسا جانور جو آپ نے کسی پیر کے لیے نہیں ویسے ہی کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کہے کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہو، وہ کہتا نہیں پڑتا، اب وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ وہ جانور بھی جو جان بوجھ کر جانور پر اللہ کا نام نہیں لیتا، انکار کرتا ہے، اس جانور کا کھانا وہ بھی حرام اور ناجائز ہو گیا۔ ایک آدمی بھول گیا، ذبح کرتے وقت جانور ہل گیا، بسم اللہ بھول گیا اور ذبح کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر عمدن کوئی انکار کرتا ہے تو ایسا جانور وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور آج تو
ساری چیزیں پتہ بھی ہیں۔ آج تو میڈیا نے ہر ایک کو اپنی جگہ پر مفتی بنا دیا ہے، ہر ایک چیز کا علم ہے، اور اس کے باوجود حرام میں گھسے جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رات میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں، کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں، کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے بی بی ایک آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، کیوں بے چین ہیں، کبھی یوں کروٹ کبھی یوں کروٹ۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر اسے کھا لیا، پوچھا نہیں ہے، حالانکہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آپ ہی کی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صدقہ زکوٰۃ وہ جائز نہیں تھا، جو سید حضرات ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آج تو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں اللہ ہم سید ہیں، اور زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں، صدقہ بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی فکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جمادی الثانیہ کا مہینہ 22 جمادی الثانیہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرما جانے کے بعد اس کائنات میں سب سے پہلے جو امیر بنے، خلیفہ بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے جانشین بنے، وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ اول۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، چھوٹا بچہ کہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، وہ کہتے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا نہیں، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ یہ دشمن کی چال ہے، اس نے یہ ذہنوں میں بٹھا دیا، اور ان خرافات سے بچیں۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ طے کیا کہ بھئی تم جو بھی کماؤ اتنا مجھے لا کر دے دیا کرو، ٹھیک ہے جی، اور یہ جائز صورت تھی۔ اور وہ جب بھی لاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، پھر اس کے بعد کھاتے تھے، پھر اس کے بعد کھاتے تھے۔ ایک دن غلام لے کر آیا اور کھانا رکھا، آپ نے ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ نوش فرمایا۔ غلام نے کہا آج آپ نے پوچھا نہیں اور کھانا شروع کر دیا؟ تو کہا کہ اس لیے نہیں پوچھا کہ بھوک کی شدت تھی۔ بتاؤ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں نے ایک قوم پر منتر پڑا تھا، آج ان کافروں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں کوئی رسم تھی شادی کی، اور انہوں نے مجھے کھانا دیا، میں لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فوراً کھانے سے ہاتھ پیچھے کیے اور کہا کیا کھلا دیا؟ اب کوشش کر رہے ہیں وہ ایک لقمہ جو کھایا ہے انگلیاں ڈال ڈال کر کے الٹی ہو جائے، اور وہ الٹی نہیں ہو رہی، وہ قے نہیں ہو رہی۔ پھر کسی نے کہا حضرت پانی پیجئے، اور آپ نے بھرا پیالہ پانی کا پی لیا، اور اس کے بعد انگلیاں ڈال ڈال کر الٹیاں کیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، بالآخر وہ نوالا نکل آ گیا۔ کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیف ایک لقمے کے لیے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو لقمہ چلا گیا وہ حصہ جہنم کی آگ کی نظر ہوگا، وہ جہنم کی آگ کی نظر ہوگا۔ آج دیکھیں کہ آج امت کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا وہ مالٹوں کا ذکر، اللہ نے حلال میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، پھر آگے اللہ کی مہربانیوں کو نہیں دیکھتے۔ انسان اپنی تنگیوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کی مہربانی تو دیکھیں۔ فمن استر، جو کوئی تم میں سے مجبور ہو جائے،
مجبور ہو جائے، کھانے کو کچھ نہیں ہے بالکل، فرمایا غیر باغن، جو کوئی تم میں سے مجبور ہو جائے، اگر گدھا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن مجبوری یہاں تک آ گئی، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، زندگی کی سانسوں کو بچانا مشکل ہو گیا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب اس حرام کو بھی کھا لے، اب اس حرام کو بھی کھا لے، لیکن دو شرطیں لگائی، اس خنزیر کو بھی کھا لے، گدھا کو بھی کھا لے، مردار کو بھی کھا لے، دو شرطیں، غیر باغن، باغی نہیں بننا، باغی نہیں بننا کیا مطلب؟ لذت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، لذت کا طالب نہیں بننا کہ یہ ٹیسٹی ہونا چاہیے، یہ مزیدار ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کسی بات پر تکرار ہو رہی ہے، خوب غصے کے اندر، اور وہ بریانی بنانے والا، دوسرا بنوانے والا، وہ کہتا ہے تم سے نہیں بنانی، تمہاری بریانی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بولا کب تم نے کھائی ہے جو تم میری بریانی کی اتنی برائی کر رہے ہو؟ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ وہ کہا جب میرا باپ مرا تھا نا پہلے دن، تم نے بریانی بھجوائی تھی، وہ میں نے کھائی، ٹیسٹی نہیں تھی۔ تیرا باپ مرا ہے اور تو بریانی کی ٹیسٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ فرمایا غیر باغن، لذت کا طالب نہ ہو، اور دوسرا فرمایا ولا عادن، حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرنا۔ پاؤں میں کام ہو رہا ہے، آدھا کلو نہیں کھانا، آدھے کلو میں کام ہوتا ہے، کلو نہیں کھانا، نہ تو باغی بننا اور نہ حد سے تجاوز کرنا، یہ تیری مجبوری کی کیفیت ہے۔ اگر تو نے اس دوران کوئی بھی حرام کھا لیا، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔